بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم کسی وقت اپنے جوش جوانی میں، اپنی علم کے زوم میں یا جاننے کے زوم میں یا تقوی کے زوم میں یا اپنے ظاہریت کی جو بھی ہماری طاقت ہوتی ہے یا اختیار ہوتا ہے اس کے زوم میں ہم اللہ کے ان پیاروں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی کسی حرکت سے جو اللہ کو سخت ناگوار گزرتی ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے گھر والوں یا ان کے خاص پیارے اصحاب کسی کی شان میں گستاخی کر جاتے، جو آپ کو اس مشکل وقت میں اللہ کے نام پہ آپ کو آپ سے ملا دے، آپ کو آپ کے اللہ تک پہنچا دے، آپ ہی کی انرجی، آپ چاہے نجیب الطرفین سید ہوں لیکن آپ کہیں غلطی اپنی سے پھنس گئے ہوں، یا آپ بہت بڑے عاجی بغلول دنیاوی طور پہ ہوں، آپ کے پاس علم اور شہرت کا خزانہ ہو لیکن آپ کا کہیں داؤ نہ جلتا ہو، ہر طرف سے فیلئر کی آواز آتی ہو، وہ ایک شخص، وہ ایک عام اللہ کا بندہ، وہ کوئی عنایت شاہ کا مراسی جس کو اس نے بلے شاہ کے گاؤں بھیجا تھا، وہ عنایت شاہ کا بندہ، یہ معرفت ہوتی ہے۔ وہ مراسی ہو، وہ نائی ہو، وہ پنگی ہو، وہ چرسی ہو، وہ جس نے آپ کو گٹر سے نکالا ہو، جو ہی آپ کے کپڑے سفید ہو جائیں اور آپ نئی خلت سے آراستہ ہو جائیں، آپ کو اپنا اللہ رسول یاد آ جائے، اس جمع دار کو کبھی نہ بھولنا اور اس کو کبھی کراس نہ کرنا، اس کو کبھی نہ کہنا کہ تم سے تو بو آتی ہے، تم جمع دار ہمیں کیا بتاؤ گے، ہم تمہارے اوپر ہیں۔ یہ وہی غلطی ہے جو ازل سے ہو رہی ہے، جو عزازیل سے بھی ہوئی تھی، جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی ہوئی تھی، جو ہر نبی کی امت اس سے کرتی رہی ہے۔ یا اس کے سچے پیار کرنے والے دیوانے مستانے جو اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جاتے ہیں، اپنی عقل کو نہیں رکھتے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اس کا تھوک بھی قبول کرتے ہیں، اس کا پیشاب بھی، اس کی کلی کا پانی بھی، اس کی ہر چیز کو متبرک جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ علم، ادب سے آگے حکم، حاکم انہوں نے کیا ہے اور بارہا کیا ہے۔ یہ جو اختیار کا جھانسا ہے نا، یہ اختیار لازمی نہیں ہے یہ ایم پی، ایم این اے یا وزیر یا حکومت کا ہوتا ہے یا ڈاکٹر صاحب کا ہوتا ہے۔ حسین مرد یا حسین عورت کا اختیار یہ ہے، وہ ایمی کسی کالے کو، کسی ماڑے کو کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ول یو میری می، کہتے اپنی بوتھی دیکھی ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی، تم نے نالی کی اینٹ آسمان سے شادی کرے گی؟ یار آپ اسے کہیں کہ نہیں میں آپ سے قابل نہیں ہوں، یا آئی ایم آلریڈی کمیٹڈ۔ یہ جو اختیار ہے اس وقت آپ نے استعمال فرمایا ہے، میں نے اس کو تھوڑے سے عرصے کے بعد، میں نے اس وقت کی مس یونیورس کو مسٹر ڈنگر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا ہے، مسٹر ڈنگر آف دا ورلڈ کے ہاتھوں پر ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی فرعونیت ہے، مختلف قسم کے زوم ہیں جو ہمیں مروا دیتے ہیں۔ علم اور پارسائی کا زوم ورست ترین زوم ہے، نیکی اور پارسائی کا زوم، جاننے کا زوم، اپنے عالم، حاجی، نیک، پاک باز
ہونے کا زوم. اپنے ابا جی, میں اپنی چھوٹے ہوتے اپنے ابا جی کی بڑی تڑی دیتا تھا اسکول میں. میں اپنے ابو کو بتاؤں گا, میرا نام ہی دھمکی پڑ گیا, اللہ مجھے معاف کرے. بہرحال کمزور تھا, میں مارتا کسی کو نہیں تھا, جب وہ مارتے تو میں کہتا ہوں ابو کو بتاؤں گا. پھر اللہ نے میرے سے میرے ابو ہی لے لیے, 14 سال کی عمر میں یتیم کر دیا. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی دھمکی لگانی تھی, میں نے لگائی نہیں کبھی کسی کی. اللہ کی بھی دھمکی نہیں لگا رہا, اللہ سے ڈرا نہیں رہا, اللہ کی ناراضگی سے ڈرا رہا ہوں. اللہ تو بہت حسین ہے, اللہ تو اتنا حسین ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے, ہماری سمجھ سے ہی باہر ہے. اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا رحمان ہے. لیکن وہ اپنے پیاروں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا. یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں. تو کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں, کچھ لمٹس ایسی کراس کر جاتے ہیں ہم, اس کی معافی نہیں بنتی, نہیں چھوڑتا وہ. ہاں وہ پیارا ہی معاف کر دے, وہ پیارا ہی اللہ سے کہ نہیں آپ نہیں انہیں چھوڑ دیں. اب اگر مولا حسین ہی شمر کی معافی کرا دیں تو اب میں آپ کیا کر لیں گے, یا سرکار دو عالم اپنے کسی گستاخ کو معافی لے دیں تو میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو کچھ گستاخیاں, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, ہم اللہ کے نام پہ بدماشی لگا جاتے ہیں, اور آگے اللہ کا ہی بندہ ہوتا ہے, کوئی اس کا بڑا پیارا ہوتا ہے. تو دوبارہ آنکھیں بند کریں, وہ معافی اللہ کے پیاروں سے ملتی ہے, ان کے دربار پہ پیش ہوتے ہیں. ادب, اور وہاں ادب اور عاجزی چلتی ہے. وہ تو ادب نہیں مانگتے, لیکن اللہ کی ڈیمانڈ ہے, وہ بڑا سخت ہے ادب کے معاملے میں. تو آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے دل میں مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو خود کو پیش کرو, گناہگاری سے, عاجزی سے, ایسے ہی جیسے ہو. سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں. گناہگاروں کو تو وہ زیادہ بچانا چاہتے ہیں. تو مدینہ منورہ تو وہ ظاہری طور پہ تو سعودی عرب میں ہے, تو آپ کے دلوں میں ہے سرکار دو عالم. اپنے دلوں کی طرف ہی دھیان کر لو, وہ سارے پیارے ان کے آپ کے اب دلوں میں ہیں, وہ باتیں نہ, اب آپ ظاہر ہیں, اپنے ظاہر سمیت ان کے آگے پیش ہو جاؤ. اپنا دھیان ادھر کر لو گناہگاری اور عاجزی سے. ساروں کے لیے دعا کرو, ان کی ساری امت کے لیے دعا کرو, سارے کل عالم کے لیے دعا کرنا. پہلے تم معاف کرو سب کو, پھر اپنی غلطیاں لے کے جنہیں جانتے ہو اور جنہیں بھول چکے ہو. اور اگر ہم سے کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول اس کے دل میں رحم ڈال دے, کیونکہ اللہ تو فوراً معاف کرتا ہے, بندے نہیں معاف کرنے پہ تیار ہوتے, وہ بڑے سخت دل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ شرمندہ تو ہوں, آپ شرمندہ دل سے ہو جائیں گے, دل سے مان جائیں گے کہ ہاں میری میں کا بت اس سے ٹکرا گیا تھا, بے شک میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, بے شک جو وقت کی نماز تھی, عین اس وقت کی نماز تھی, وہاں پر میں ماننے والوں میں سے نہیں ہو سکا, نہ میرے سے نیکی کمائی گئی, نہ میرے سے حق پہ کھڑا رہا گیا, اور میں بے صبری کر گیا, نہ شکری بھی کر گیا, بے شک میں ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں. وہ وقت کی بات ہوتی ہے نا, اس وقت پہ ہم سے غلطی ہو گئی, وہ وقت کی نماز ہم سے چھوٹ گئی, جہاں اللہ کی طرف دھیان کرنا تھا میں کی طرف چلا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش ہو جاؤ کہ آپ ان کی محفل میں ہیں, اپنا دھیان ہی بس ادھر کر لو, کچھ کہنے کلانے کی ضرورت نہیں ہے, بس شرمندگی لے جاؤ. صلی علی نبینا صلی علی محمد.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. علم القرآن خلق الإنسان